لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن آیت الکرسی میں بنیادی غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ہمارا اجر تو لکھا جاتا ہے، لیکن آیت الکرسی کے جو فوائد ہیں، جس غرض سے ہم آیت الکرسی کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ فائدہ ہمیں نہیں مل پاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک آیت، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی، جس کے جتنے فضائل و برکات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، میرے علم کے مطابق اتنے فضائل اور برکات کسی دوسری آیت کے بیان نہیں کیے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آیت کو جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے زمین کی طرف لا رہے تھے، تو جتنا پروٹوکول 70,000 فرشتے اس ایک آیت کے ساتھ اترے تھے بطور پروٹوکول کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بڑا آفیسر، کتنی بڑی شخصیت اکثر روڈ پہ جاتی ہے تو اس کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے، اور پروٹوکول سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا عہدیدار ہے، یا کس ملک کا کتنا بڑا سیاسی شخصیت ہے، یا وزیر اعظم ہے، یا وزیر خارجہ ہے۔ تو 70,000 فرشتے پروٹوکول کے طور پر اس آیت کے ساتھ اترے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں میں سے اگر کسی کو رزق کا مسئلہ ہوتا تو میں ان کو یہی آیت بتاتا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کی اور موت، جنت کے درمیان صرف موت حائل رہتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی سانس نکلے گی، اللہ رب العزت جہنم کی بجائے اسے جنت میں بھیجیں گے۔ بہرحال اتنی فضائل ہیں اور برکات ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھے گا، 3 دن تک اس کا گھر اور وہ جنات سے، اس کا اہل و عیال، اس کے اہل و عیال جنات سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن آیت الکرسی میں بنیادی غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ہمارا اجر تو لکھا جاتا ہے، لیکن آیت الکرسی کے جو فوائد ہیں، جس غرض سے ہم آیت الکرسی کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ فائدہ ہمیں نہیں مل پاتا۔ سب سے پہلی اور بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ اصول ہے قرآنی تلاوت کا کہ اگر آپ پہلی بار تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بڑی غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ جیسے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ لوگ جیسی سلام پڑھتے، سلام پھیرتے ہیں اور ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ پہلی 2 غلطیاں کرتے ہیں، پہلے اعوذ باللہ مس کرتے ہیں۔ یہ قرآنی اصول ہے کہ تلاوت اگر آپ آغاز تلاوت کا کر رہے ہیں، جیسے آیت الکرسی سے آپ یہ قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بڑی غلطی، ہم بسم اللہ چھوڑ دیتے ہیں، تو بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہ 2 بڑی غلطیاں ہم آغاز میں کرتے ہیں، اور باقی غلطیوں کی طرف میں آتا ہوں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قیوم، بعض لوگ کیا پڑھتے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قیوم۔ اور یہاں قاف اور کاف میں کتنا بڑا فرق ہے، جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عربی میں قلب، قاف سے یہ دل کو کہتے ہیں، اور عربی میں قلب، نعوذ باللہ، یہ کتے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ حی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ رب جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے،
جب قیوم پڑھیں گے تو یہ قائم رہنے والے کا معنی ہوگا، لیکن جب اب قیوم پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. یہاں دواد ہے، اگر ہم دواد پڑھیں گے تو اس کا معنی زمین آئے گا، لیکن اگر ہم دواد صحیح طریقے سے ادائیگی اس کی نہیں کریں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا. اور سماوات والارض سماوات والارض ولا يؤوده حفظهما، ایک زا ہے وا ہے، اگر ہم حفظهما وا پڑھیں گے تو اس کا معنی حفاظت کا آئے گا. اگر ہم حفظهما وا کی بجائے زا پڑھنا شروع کریں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا، اور جس غرض سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ فائدہ ہمیں نہیں ملے گا. اسی طرح وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عظیم میں جو وا آتی ہے، بعض لوگ وا کو زا پڑھتے ہیں. تو یہ بڑی غلطیاں، تقریباً 5 بڑی غلطیاں جو آیت الکرسی میں ہم کرتے ہیں. تو ان غلطی سے خود کو بچانا ہے. اگر آپ موت کے بعد جنت چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری رزق کی پریشانیاں حل ہوں، جنات کے مسائل، جادو کے مسائل حل ہوں، تو اس کے لیے آپ کو آیت الکرسی کسی عالم حافظ قرآن اور قاری قرآن کے پاس بیٹھ کر پہلے اس سے سیکھنا ہوگا. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سالوں سے سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، سالوں سے آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، سالوں سے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کی سورہ یاسین، سورہ واقعہ اور آیت الکرسی میں بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کو اجر تو مل جاتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، جس مقصد اور پریشانی کا لاک کھولنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، وہ پھر ان غلطیوں کے بعد وہ مقصد اور پریشانی حل نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر.